یہ لڑائی فرغانہ کے علاقائی حریفوں کے خلاف ہو رہی تھی۔ وہ حریف جو ایک نوجوان بابر کے اقتدار کو چیلنج کر رہے تھے۔ اس جنگ کا مقصد صرف تلوار آزمانا نہیں تھا، زمین اور سلطنت پر کنٹرول حاصل کرنا اور بابر کی قیادت کو آزمائش میں ڈالنا۔ یہی اس لڑائی کا اصل سبب تھا۔ ظہیر الدین بابر گھوڑے پر سوار ہوا، تلوار بلند کی اور دشمن کی صفوں میں گھس گیا۔ اس کی فوج نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھی۔ سپاہی قطاریں بناتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ حملے میں شامل ہو گئے۔ دوسری جانب دشمن کی فوج بھی تیار تھی، نیزے اور تلواریں ہاتھوں میں، آنکھوں میں نفرت اور للکار۔ بابر کی تلوار فضا کو چیرتی ہوئی اٹھی، ایک دشمن زمین پر گرا، دوسرا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہر سپاہی جانتا تھا یہ لڑائی صرف زمین کے لیے نہیں، یہ عزت، غیرت اور بقا کی جنگ تھی۔ بابر زخمی گھوڑے سے گر پڑا، مگر وہ رکا نہیں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں درد نہیں، عزم کے شعلے تھے۔ یہ کوئی فتح کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک آزمائش تھی جو ظہیر الدین بابر کو یا تو توڑ دیتی یا تاریخ بنا دیتی۔ ظہیر الدین بابر 1483 میں فرغانہ میں پیدا ہوا، ایک نوجوان شہزادہ جس نے وسطی ایشیا کے سیاسی ہنگاموں میں اپنا آغاز کیا۔ وہ خود کہتا ہے، میں نے شکست کو قریب سے دیکھا ہے مگر ہار کو کبھی قبول نہیں کیا۔ اس کے والد عثمان علی اور والدہ کی تربیت نے اسے سیاست اور جنگ دونوں میں ماہر بنایا۔ کم عمری میں ہی اس نے اپنے والد کی سلطنت سنبھالی اور متعدد محاذوں پر اپنی صلاحیت ثابت کی۔ اور بابر کے دل میں ایک یقین تھا، اگر تقدیر نے میرے لیے راستے بند کیے ہیں تو میں نئی راہیں تراشوں گا۔ ہمارے بادشاہ کی خواہش صرف زمین حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت قائم کرنا تھی۔ وہ دوبارہ اپنی فوج کے ساتھ دشمن کی صفوں میں گھسا اور دشمن کو پسپا کر دیا۔ سپاہی ایک بار پھر صفوں میں جمع ہوئے، تیار اور آنے والے وقت کے لیے پرعزم۔ اور پھر بابر کے سامنے ایک نئی دنیا تھی، ہندوستان، دولت سے بھری ہوئی زمین مگر اندر سے کمزور۔ یا تو میں تاریخ بنوں گا یا تاریخ مجھ پر فیصلہ سنائے گی۔ اپنی فوج کی تربیت اور بہترین منصوبہ بندی کے ذریعے بابر نے متعدد جنگیں جیتی اور ہر فتح نے اسے مزید مضبوط بنا دیا۔ دربار میں سکوت طاری تھا، بابر تخت پر بیٹھا تھا، تاج سر پر اور آنکھوں میں فیصلہ۔ مشیر خاموش کھڑے تھے، ہر چہرہ ایک الگ سوچ کا آئینہ تھا، اور بابر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ خاموشی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ شہر کی گلیاں سنسان تھیں، دروازے بند، چراغ مدھم۔ کسی کے گھر میں دعا ہو رہی تھی، کسی نے ہجرت کی تیاری کر لی تھی، کسی کو امید تھی اور کسی کو صرف انجام دکھائی دے رہا تھا۔ بابر نہ صرف ایک فاتح تھا بلکہ ایک شاعر اور تاریخ نویس بھی تھا۔ اس کی تحریریں بابر نامہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، جو آج بھی مغلیہ دور کی زندگی اور فلسفے کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کی قیادت نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ اور بابر کے دل میں ایک آخری یقین تھا، میرا عزم، میرا خواب اور میرا مقصد آنے والی نسلوں کے لیے روشنی بنیں گے۔ رات کے سائے چھا گئے، سلطنت لرز رہی تھی، مگر ہر زوال کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ظہیر الدین بابر، جس کا خواب اور عزم مستقبل کی ایک عظیم سلطنت کا آغاز کرنے والا تھا۔